اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کے بیان میں جمع کا بیان چل رہا ہے۔ ایک شرط جمع کے سببیت کی آپ نے پڑھ لی ہے تفصیل کے ساتھ، اور وہ یہ تھی کہ وہ صیغہ منتہی الجموع پر ہو۔ صیغہ منتہی الجموع ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ایک دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ اس کے اخیر میں ہا نہ ہو، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس ہا سے مراد وہ تائے مدورہ ہے جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ ماتن نے ما یعول کے اعتبار سے تائے مدورہ کو ہا کہا ہے۔ آج کے سبق میں اس شرط کی جو علت ہے، وجہ ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُهَا بِغَيْرِ ہَاءٍ، جزی نیز کے صیغہ منتہی الجموع کے بنا ہا کے ہونے کی شرط لگائی گئی، اس لیے کہ اگر یہ صیغہ منتہی الجموع ہا کے ساتھ ہوگا تو مفردات کے وزن پہ ہو جائے گا، جیسے کہ فرازینتن۔ کیوں؟ یہ فرازینتن کراہیتن کے وزن پر ہے اور توائیتن کے وزن پر ہے۔ کراہیت کا معنی کراہت اور توائیت کا معنی طاعت۔ تو بھلے وہ جمع منتہی الجموع ہے، لیکن اخیر میں تائے مدورہ کے لحوق کی بنیاد پر وہ مفردات کے وزن پر ہو جا رہا ہے، اور خالی مفردات کے وزن پہ ہو جانا یہ اس کی جمعیت کو ختم تو نہیں کرتا، لیکن اس کی جمعیت میں یہ نقص پیدا کرتا ہے، فتور پیدا کرتا ہے کہ وزن تو واحد کا ہو گیا۔ کہتے فَيَدْخُلُ فِي قُوَّةِ جمعیتِهِ فُتُور، تو اب اس کی جمعیت کے قوت میں وہ کیا آ جائے گی؟ فتور آ جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جمع منتہی الجموع کی جہاں آپ نے ایک شرط یہ لگائی، یعنی اس کے سبب بننے کی شرط، نہ کہ مطلق جمع منتہی الجموع کی سببیت کی شرط کیا لگائی کہ اس کے اخیر میں ہا نہ ہو، ویسے ہی آپ کو یہ شرط لگانی چاہیے تھی کہ اس کے آخر میں یائے نسبتی نہ ہو، کیونکہ اگر جمع منتہی الجموع کی نسبت یائے نسبتی کی طرف ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ مثلا مدائنی، دیکھیے مدائن مدینہ کی جمع ہے، مدائنی کہتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود کہ مدائن جمع منتہی الجموع ہے، اخیر میں یائے نسبتی لگ جانے سے یہ غیر منصرف نہیں، منصرف ہے۔
تو اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ مدائن یہ جمع ہے۔ منتہی الجموع کی بات تو بعد کی ہے، سرے سے مدائن جمع ہے ہی نہیں۔ مدائن تو ایک شہر کا علم ہے، واحد ہے، اور مدائنی کا معنی وہ آدمی جو مدائن کا رہنے والا ہو یا جو منسوب الی المدائن ہو۔ تو جب مدائن جمع ہے ہی نہیں، جمع میں داخل نہیں، تو جو چیز داخل نہیں اس کو خارج کرنے کے لیے کسی قید کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ولا حاجت الی اخراج نحو مدائنی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے مدائنی جیسے اسما کے اخراج کی، کیونکہ یہ تو مفرد محض ہے، نہ تو جمع فی الحال میں ہے نہ معال میں ہے۔ کیوں؟ کون سا مدائن؟ وہ مدائن جو ایک شہر کا نام ہے نا۔ وَإِنَّمَا الْجَمْعُ مَدَائِن وَهُوَ لَفْظٌ آخر، مدائنی جمع نہیں ہے، جمع مدائن ہے، اور وہ دوسرا لفظ ہے کہ وہ مدینہ کی جمع ہے۔ مدائن یہ شہر والا جو نام ہے وہ نہیں ہے، بخلاف فرازنہ کے، کیونکہ وہ تو فرزین یا فرزان کی جمع ہے فا کے کسرے کے ساتھ۔ تو اب ما سبق کی بحث سے یہ معلوم ہو گیا کہ صیغہ منتہی الجموع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ صیغہ جس کے اخیر میں ہا نہ ہو، بغیر ہا کے ہو، یعنی وہ تا نہ ہو جو حالت وقت میں ہا ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہا کے ساتھ ہو، لیکن جو بنا ہا کے ہو فَمُمْتَنَعٌ صَرْفُهُ، تو اس کا منصرف ہونا محال ہے، یعنی غیر منصرف ہے، لوجود شرط تاثیر اس کی تاثیر کے شرط کی وجود کی وجہ سے، جیسے کہ مساجد یہ مثال ہے اس کی جس میں الف جمع کے بعد کیا ہے؟ دو حرف ہے، الف جمع کے بعد دو حرف ہے۔ اور مسابیح مثال ہے اس صیغہ جمع منتہی الجموع کی جس کے الف کے بعد 3 حروف ہیں اور بیچ والا ساکن ہے۔ رہ گیا فرازنہ، اور اس کی مثال جو صیغہ منتہی الجموع پر ہیں لیکن ہا کے ساتھ ہیں تو منصرف ہے۔ منصرف کیوں ہے؟ لفوات شرط تاثیر الجمعیہ، کیونکہ جمعیت کی تاثیر کی جو شرط ہے وہ مفقود ہے، اور وہ شرط کیا تھی؟ بنا ہا کے ہونا۔ اور بنا ہا کے ہونے کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اس کی وجہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف میں جمع کا بیان چل رہا ہے، اور اسی سے متعلق چند اعتراضات اور اس کے جوابات کا آج ذکر کرنا ہے۔ عبارت جو اس بحث سے متعلق ہے پہلے آپ وہ سماعت کر لیں، اس کے بعد اس کی تشریح سن لیجئے گا۔ وَحَدَاجِرُ عَلَمًا لِلدَّبْرِ، ھذا جواب سوال مقدر تقدیرہ ان حواجر علم جنس للدبر یطلق علی الواحد والکثیر کما ان اسامۃ علم جنس للاسد فلا جمعیت فیہ وصیغۃ منتہی الجموع لیست من اسباب منع الصرف بل ہی شرط للجمعیہ فینبغی ان یکون منصرفا لکنہ غیر منصرف وتقریر الجواب ان حواجر حال کونها علما للدبر غیر منصرف لا للجمعیت الحالیہ
بل للجمعیت الاصلیہ لأنه منقول عن الجمع فإنه كان في الأصل جمع حضجر بمعنى عظیم البطن سمی به الضبع مبالغة في عزم بطنها كأن كل فرد منها جماعة من هذا الجنس فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعية الأصلية فإن قلت لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار جمعية الأصلية فإن فيه العلمية والتانيث لأن الضبع هي أنثى الضبعان قلنا علمیته غیر مؤثرة وإلا لكان بعد التنکیر مضافا والتانیث غیر مسلم لأنه علم لجنس الضبع مذکرا كان أو مؤنثا وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض في الجمعية. اس پوری عبارت میں 3 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک سوال کا جواب خود ماتن دے رہے ہیں اور 2 سوال ماتن کے ذکر کردہ جواب پر وارد ہو رہا ہے جس کا جواب شارح نے دیا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کی پہلے والی تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر منصرف کا سبب تو جمعیت ہے اور اس کی سببیت کی شرط صیغہ منتہل جموع ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک صیغہ جمع منتہل جموع کا ہے مگر اس میں جمعیت نہیں ہے پھر بھی وہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. جیسے حضاجر یہ دب کی جنس کے لیے علم ہے اور اسامہ کی طرح قلیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کثیر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس میں جمعیت تو ہوئی نہیں, صرف صیغہ منتہل جموع کا ہوا, پھر بھی غیر منصرف ہے, اس کو منصرف ہونا چاہیے. ماتن نے وَحَضَاجِرُ عَلَمًا لِلدَّبْ سے اس سوال کا جواب دیا کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں, حالی اور اصلی. حضاجر میں اگرچہ جمع حالی تو نہیں مگر جمع اصلی ہے کیونکہ جمع سے منقول ہے, اس لیے کہ حضاجر اصل میں حضجر کی جمع ہے. حضجر کا معنی بڑے پیٹ والے کے ہوتے ہیں, پھر اسے نقل کر کے دب کی جنس کا علم بنا دیا گیا بطور مبالغہ اس کے پیٹ کے بڑے سائز کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا دب کی جنس کا ہر فرد عظیم البطن چیزوں کی ایک جماعت ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضاجر میں اگرچہ فی الحال جمعیت نہیں ہے مگر اصل کے اعتبار سے جمع تھی اور منع صرف کے اسباب میں جمعیت اصلیہ ہی معتبر ہے. دوسرا سوال شارح نقل کر کے جواب دے رہے ہیں. سوال یہ وارد ہوا کہ اس میں جمعیت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ اس میں تو جمعیت کے سوا ہی 2 سبب موجود ہیں, نمبر 1 علمیت اور نمبر 2 تانیث. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دب کا علم ہے اور دب مؤنث ہے دبعان کی, تو علمیت بھی ہوئی اور تانیث بھی ہوئی, تو جمعیت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. شارح نے جواب دیا کہ جن 2 اسباب کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ دونوں اس میں موجود نہیں ہیں, اس لیے کہ علمیت اگرچہ موجود تو ہے مگر وہ منع صرف میں مؤثر نہیں ہے اور غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا اس لیے کہ جس کلمے میں علمیت مؤثر ہوتی ہے وہ اسم جو ہے تنکیر کے بعد منصرف ہو جاتا ہے.
آگے آپ پوری تفصیل سے یہ بحث پڑھیں گے کہ جس اسم غیر منصرف میں علمیت مؤثر ہو اگر اس کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے یا منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ لیکن حداجر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تنکیر کے بعد بھی غیر منصرف رہتا ہے، اور جب غیر منصرف رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو علمیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ علمیت مؤثر نہیں ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو اب علمیت کے ازالے کے بعد وہ لوٹ جاتی ہے جمعیت اصلیہ، اور اس کی بنیاد پر یہ غیر منصرف ہی رہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو علمیت ہے وہ مؤثر نہیں بلکہ غیر مؤثر ہے۔ باقی رہی تانیث کی بات، جو دوسرا سبب آپ نے بیان کیا ہے، تو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کہ اس لیے کہ یہ دب کی تمام پوری جنس کا علم ہوتا ہے، وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ وَإِنَّمَا اکتفى المصنف سے ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جب حدادر میں جمع اصلی کا جمعیت اصلیہ کا اعتبار تھا تو آپ کو وصف کی طرح یہاں بھی یہ بیان کر دینا چاہیے تھا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں وہ جمع ہو، بولنا چاہیے تھا کہ اس کی سببیت کے لیے یہ شرط ہے اور وہ بے اعتبار اصل کے جمع ہو، یہ ہونا چاہیے۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ وصف میں وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ فِي الْأَصْلِ کی عبارت بول کر اشارہ کیا تھا کہ وصف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اصلی اور عارضی، اور اگر یہ عبارت جمع میں بھی بول دیتے تو وہم ہو جاتا کہ شاید جمع کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اصلی ہوتی ہے اور ایک عارضی ہوتی ہے، حالانکہ جمع میں عروض کا تصور نہیں کہ اصل وضع میں کوئی چیز جمع نہ ہو اور خاص ترکیب میں جمع ہو جائے یا استعمال میں جمع ہو جائے، بلکہ تمام کی تمام جمع اصلی ہی ہوتی ہیں۔ حداجر میں بھی جمع اصلی ہی ہے، صرف علم بن جانے کی وجہ سے اس کی جمعیت ختم ہو گئی ہے، تو حالاً یہ جمع نہیں ہے مگر اصل کے اعتبار سے اب بھی جمع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تشریح کے بعد عبارت کا